مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، ہمارا پروگرام دعائے افطار ہر پیر کی طرح آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم خاص طور پر حمد باری تعالیٰ، کچھ تھوڑے سے مدنی پھول اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، مل جل کر دعا کرتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، عاشقان رسول نے پیر شریف کا روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ بھی مدنی چینل پر ہوتے ہیں، یا حاضرین بھی ہوتے ہیں، مل جل کے دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیر شریف کے روزے کی برکات عطا فرمائے۔ آئیے حمد شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہو، یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ تو ہی مالک بغرو ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ۔ تو ہی مالک بحرو بشر ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ خلقت جب پانی کو سے جم 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 برکھا برسی، خلقت جب پانی کو سے رم جم 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 برکھا برسی، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنا۔
سنایا نغمائے باد نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اور بخش دے تو مولا مولا بخش دے تو مطر کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پاک کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی سی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ بطور شکرانہ عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی سی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزاری والی عبادت نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے، یعنی جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو بندے کی تنہائی میں کی ہوئی عبادت کس قدر پسند ہے، سبحان اللہ۔ آئیے نیکیاں چھپانے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل ارشاد فرمائے وہ سنتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اپنی نیکیاں چھپائے، اپنے نفل روزے، نماز، حج، عمرہ، صدقات، خیرات، دینی خدمات وغیرہ کا بلا وجہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی اللہ پاک کو چھپ کر عبادت کرنا، نفل عبادت کی جا رہی ہے۔ فرض تو یقیناً عوام کے سامنے ہی پڑھے جاتے ہیں، جماعت سے پڑھے جاتے ہیں مردوں کو۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پوشیدہ یعنی چھپا کر کیا جانے والا صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل، اعلانیہ عمل یعنی اعلانیہ طور پر جو عمل کیا جاتا ہے اس سے 70 گنا افضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور چھپا کر کیا جائے، سبحان اللہ۔ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم کا، اور جو چاش کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان کوئی فضول گوئی، کوئی لغویات نہ ہو، علیین میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی لغویات نہ ہو، علیین میں لکھی جاتی ہے، یعنی درجہ قبول تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں، دور ہی عجیب ہو گیا ہے نا، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی نیکی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو لوگ یوں مثال دیتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یعنی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی فوراً مووی بنا کر سوشل میڈیا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جو ہم نے سنے، اس میں ہمیں یہ خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کو پوشیدہ چھپا ہوا عمل جو ہے یہ اس کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، کیا میرا عمل فقط میرے رب کے لیے ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے ہے؟ تو اپنے عمل میں اخلاص کی کوشش کریں۔ اور پھر نماز ایسا عمل ہے کہ بندہ جب پابندی سے نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی قبولیت ہو ہی جاتی ہے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان نماز کے دوران گویا بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گویا بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ یعنی آدمی عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتا رہے، اللہ کے دربار میں دستک دیتا رہے، التجائیں کرتا رہے، ایک دن ہوگا انشاءاللہ قبولیت ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب اللہ پاک کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اسے کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان و اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اسے نیند آ جائے، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے پاس ہے اور جسم میری بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ اور تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر جو زوروں کی جنگ میں ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ ایسے جنگل، بیابان، پہاڑ میں جہاں کوئی ساتھ نہ ہو، مسجد نہ ہو، نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو، اس مقام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، رب سے التجائے کرتا ہے، تو یہ سارے جو اعمال نماز میں ہیں نا، یہ گویا کے فرشتوں کے اعمال ہیں۔ سنیے، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مسائل نماز میں لکھتے ہیں کہ نماز میں 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت ہے۔ آسمان اول کے فرشتے قیام میں ہیں، دوسرے آسمان کے رکوع میں ہیں، تیسرے کے سجدے میں ہیں اور چوتھے کے قاعدہ میں ہیں، 5ویں کے تسبیح میں اور 6ٹھے کے تحلیل میں ہیں،
اور 7ویں کے تمجید میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مومن بندہ 2 رکعت نماز مذکورہ افعال اور اذکار یعنی جو بتائے گئے ابھی اس کے مطابق ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں 7 آسمان کے فرشتوں کی گنتی کے مطابق نیکیاں لکھ ہو۔ اب غور تو کیجئے اللہ پاک کی رحمت کس قدر برس رہی ہے، کوئی حصہ حاصل کرنے والا ہو جائے۔ اب بھی کیا ہم فجر میں سستی کریں گے؟ اب بھی کیا ہم ظہر میں اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے؟ اب بھی کیا عصر کی جماعت کا وقت جاتا رہے گا اور ہم اپنی مارکیٹوں میں مصروف رہیں گے؟ اب بھی کیا مغرب کے وقت ہماری سستی برقرار رہے گی؟ کیا عشاء میں ہم ابھی پڑھتے کر کے اسے قضا کر دیں گے؟ غور کرنے کا مقام ہے، خاص طور پر جو فجر کا مقام ہے نا، جو فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر، بڑا برکت والا ہے کہ صبح صبح روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا ماحول تو کس قدر عالی شان ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جگانے کا ذہن دیا جاتا ہے، نماز فجر کے لیے جگایا جاتا ہے اور مسجد میں لے کر آیا جاتا ہے۔ الحمدللہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، روایت میں اس طرح سے ہے کہ جو شخص رات کو نماز با جماعت پڑھے عشاء کی، اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھے اسے ساری رات کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آج ہی نیت کر لیں کہ ہم عبادت ذوق کے ساتھ شکرانے کے لیے عبادت کریں، اور اللہ پاک کی عبادت ایسے کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، نیت لوگوں کو راضی کرنے کی ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو جائے۔ اپنے ہر نیک عمل میں اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ میری عبادت میرے رب کے لیے ہے، اور یہ سارا کچھ ماحول الحمدللہ اچھے ماحول کی برکت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، جمعرات اجتماع میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں، ان قافلوں میں سفر کیجیے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، امیر اہل سنت ماشاءاللہ علم و حکمت کے مدنی پھول لٹا رہے ہوتے ہیں۔ آ جائیے، علم دین سیکھ لیجیے اور اپنی عبادت کو درست کر لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا عمل ہے سیاہ میرا عمل ہے سیاہ مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں،
شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے، معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا مولا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا مولا، کریم ہے تو کرم ہی فرما۔ سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا ہو جا درے حرم پر، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، مولا کھڑا ہو جا درے خدا پر۔ نوید بخشش کا دے اشارہ، نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم تیری دی ہوئی توفیق سے جو نیک اعمال کی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں کیا نیکیاں ہیں کیا گناہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بال بچوں کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت تندرستی عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو تنگ دست ہے فراغ دستی عطا کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ جو آزمائش کا شکار ہے ان کی آزمائشیں دور کر دے۔ اے اللہ تمام مقروضوں کے قرض اتار دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت دے دے یا اللہ، جو بہن بیٹیاں گھروں میں ان کے اچھے رشتے عطا کر دے، مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت عطا کر دے۔ اے اللہ اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شمار فرما لے، حج کرا دے، مدینہ دکھا دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. اللہ بس تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے. روزہ دار افطار کر لیجیے. قبول فرمائے. راضی ہو جا مالک, راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی, کبھی بھی ناراض نہ ہو جائے. گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں میں افطار کی رقتیں, مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں. دعاؤں میں افطار کی